حکومت نے جو آج علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے، یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے، ہم تو رجسٹریشن چاہتے، وہ ہمیں رجسٹریشن سے دھکیل رہے ہیں، ہم رجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی۔ ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے، اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر مذاکرات سے انکار، کسی ترمیم کو چمٹے سے بھی نہیں پکڑنے کے لیے تیار۔ مدارس بل پر حکومتی اجلاس کو دیا سازش قرار، مولانا فضل الرحمان کی مدارس بل پر پیچھے نہ ہٹنے کی تکرار، واضح پیغام دیا، ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں، علماء کے مقابلے پر علماء کو لایا جا رہا ہے، حکومت اسے سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے، گزشتہ روز حتمی اعلان کرنا تھا، اسے 17 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔ سربراہ JUI کی چارسدہ میں دھواں دھار پریس کانفرنس، کہتے ہیں مدارس بل پر نواز شریف، آصف زرداری، سینٹ، قومی اسمبلی سب متفق تھے۔ بل سینٹ میں پیش ہوا، اسمبلی نے پاس کیا، مگر صدر نے دستخط نہیں کیے۔ جب سب کچھ اتفاق رائے سے طے ہوا تو اب کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ بدنیتی۔ دینی مدارس کے حقوق کی جنگ تمام مدارس اور علماء کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات چیت کے بعد ایک نظام اس ملک میں وضع کیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو، ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں اور ایک ہی چھتری کے نیچے باقی طالب علم بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے۔ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، مسئلے کے حل کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے۔ جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث مدارس بل ایکٹ نہ بن سکا، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وضاحت۔ مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مشاورت کے بعد نظام وضع کیا گیا۔ مدارس کے وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے کے فوائد اب آنے لگے ہیں۔ کوشش کی مدرسوں اور جامعات کے طلباء کو ایک چھتری تلے لایا جائے۔ عطا تارڑ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کر کے معاملے کا حتمی حل نکالیں گے۔ حکومت چاہتی ہے طلباء کا نقصان نہ ہو، مدارس کے طلباء سے کوئی امتیازی سلوک نہ ہو۔ جب تک ہم حقیقت تسلیم نہیں کریں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مدارس کے نظام کو تبدیل نہ کیا جائے، حکومت مدارس رجسٹریشن کا موجودہ نظام برقرار رکھے۔ مدارس سے متعلق کسی بھی قانون سازی سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، مدارس کو وزارت تعلیم سے وابستہ رکھا جائے۔ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات کے حوالے سے اجلاس کے شرکاء کا مطالبہ، ملک بھر سے تمام مکتبہ فکر کے جید علماء، وزرائے تعلیم، مذہبی امور، اطلاعات اور دیگر کی شرکت۔ مدارس اسلام کے قلعے، ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا اجلاس سے خطاب، مولانا طاہر اشرفی نے مدارس رجسٹریشن پر منفی باتیں سمجھ سے بالا تر قرار دے دیں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں رجسٹریشن سے مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کا تدارک ہوگا۔ DG مذہبی تعلیم میجر جنرل ریٹائرڈ غلام قمر نے کہا کہ حکومت سے طے ہوا تھا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے۔ جہاں تک مدارس کی رجسٹریشن کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ان سب میں کنسنسس ڈیولپ کرا کے جو مدارس کا اتحاد ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور ہم اس معاہدے پہ آج بھی قائم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں لکھا تھا کہ آپ میٹرک تک اور FSC تک یہ ووکیشنل ٹریننگ بھی دے دیں اور ایجوکیشن بھی دے دیں۔ PTI کا 2019 سے مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا، تحریک انصاف مدارس رجسٹریشن کے معاہدے پر قائم ہے۔ مدارس میں بچوں کو جدید علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سب کو بانی PTI کی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ بانی چیئرمین کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران 200 مسنگ پرسنز کی فہرستیں تیار کر لیں، معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔
باغیوں کا شام پر قبضہ، دمشق میں 300 پاکستانی زائرین پھنس گئے، پاکستانی حکام سے وطن واپسی کے لیے مدد کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرگرم، پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے اہم اجلاس، دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کو معلوماتی ڈیسک اور ہیلپ لائن قائم کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کا شام اور لبنان میں تعینات، پاکستانی سفیروں سے رابطہ، شام میں پھنسے پاکستانیوں کو انخلاء میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا لبنان کے ہم منصب نجیب میقاتی سے ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کی اسرائیلی جوہریت کی مذمت، لبنان کی خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا عزم، لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاج نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم کا اعلان، شہباز شریف کا شرپسندوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے کا حکم، فسادیوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو وسائل فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یقینی بنایا جائے کوئی بے گناہ اور معصوم شہری گرفتار نہ ہو۔ ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج جہنم واصل، 1 زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کاشتکاروں اور زراعت کے فروغ کے لیے تاریخی اقدام، چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ مریم نواز کی پنجاب میں جدید روبوٹک زرعی مینوفیکچرنگ کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی AI4 فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر خان اور CEO سے ملاقات، پنجاب میں جدید زرعی اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے چیئرمین سے ملاقات، فضائی آلودگی کے سدباب کے جدید ترین طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب اور بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل روکنے سے متعلق درخواست خارج، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ہر سماعت پر ایسی کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے، کبھی بینچ پر اعتراض تو کبھی کیس نہ چلانے کی استدعا کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ جیل میں ہیں، آپ کی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوقیل نے کہا، سپریم کورٹ آئینی ترمیم کے تحت ہی کام کر رہی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ان کا سوچیں۔ عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا 21 نومبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت عادل بازئی کے وکیل نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہو، کیا آپ واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے حکم امتناع دیتے ہوئے عادل بازئی کو بطور MNA بحال کر دیا۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 80 کرنے کا بل منظور، ذیلی کمیٹی نے بل منظوری کی رپورٹ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ضمیر گھمرو کی زیر صدارت ہوا۔ عدالتی اصلاحات پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، اصلاحی نظام سے متعلق اہم امور پر غور کیا گیا۔ بشا بی بی عدالت میں پیش ہو گئیں، توشہ خانہ 2 کیس میں وارنٹ گرفتاری منسوخ، بانی PTI اور بشا بی بی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، فرد جرم 12 دسمبر کو عائد کیے جانے کا امکان۔
بانی پی ٹی آئی کا ٹارگیٹ ادارے یا سیاسی جماعتیں نہیں، پاکستان ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ہر وہ کام کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا 126 دن کے دھرنے میں بھی سول نافرمانی کی کال دی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے بجلی بلز پھاڑے، کہا تھا پیسے بینکوں سے نہیں ہنڈی کے ذریعے بھیجو۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی، حکومت نے مطالبات نہ مانے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، شبلی فراز نے کہا حکومت ہمیں جعلی مقدمات میں مصروف رکھنا چاہتی ہے، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شکر ہے بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کا کہا، بہتر یہی ہے عسکری نافرمانی نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ گورنر سندھ کا بانی پی ٹی آئی کا مشورہ، کامران ٹسوری کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کو مدارس رجسٹریشن پر نرمی دکھانی چاہیے، نفرت اور تشدد کی بجائے امن و استحکام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ معاشرے سے کرپشن کی لت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نئی نسل کی تربیت کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ لاہور آمد، وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اشرفی سے ملاقات، دینی مدارس بل سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ مولانا فضل رحیم نے کہا مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدارس کے ایشو پر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور کے تھانہ شرکی میں درخواست جمع کراتی، موقف اختیار کیا۔ 5 اکتوبر کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھاپے کے دوران توڑ پھوڑ کی گئی۔ جاتی عمرہ کے سامنے نامعلوم افراد شیرنما، مجسمہ، ٹائم ڈیوائس پھینک کر فرار، اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، ڈیوائس کی تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 14 پیسے فی یونٹ کمی کر دی، نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری، قیمتوں میں کمی ماہ اکتوبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی، لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کو بلوں میں دسمبر میں ریلیف دینے کی ہدایت۔ مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری، ملکہ کوہسار نے سفید پوشاک اوڑھ لی، نتیا گلی گھوڑا گلی میں ہلکی برف باری سے سیاح جھوم اٹھے۔ بلوچستان کے ضلع کلات منگچر میں شدید سردی، میدانی علاقوں میں پانی جم گیا، اپر چترال میں بھی درجہ حرارت منفی، بہتے دریا میں برف جم گئی، دیر سوات اور ملاکنڈ سمیت بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی۔ چترال میں امریکی شکاری نے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی بولی دے کر مار خور کا شکار کر لیا۔ شکاری رونالڈو جو وٹن نے پاکستان کے قومی جانور کے شکار کے لیے 7.5 کروڑ روپے سے زائد رقم ادا کر کے پرمٹ حاصل کیا۔